حضور والا دعا مانگی جا رہی ہے کہ ان میں اس رسول کو مبعوث فرما جو بڑی شان والا ہے۔ اب رسول آ کے کرے گا کیا؟ اگر آپ کا مزاج بن جائے تو میں یہاں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ سر 29 برس ہوئے نا مجھے چٹائی پہ بیٹھے، وہ روزانہ میں نے 8 گھنٹے لیکچر دینا ہوتا ہے۔ رسول کیوں آئے گا کائنات میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن صحن حرم میں کھڑے ہو کر وہ غایت بیان کر رہے ہیں آمد رسول کے حوالے سے۔ حضور آمد رسول پر میں نے قرآن پاک سے ایک جزئی نکالی تھی جس کو علماء نے بہت سراہا اور مجھے بہت اعزاز ملے اس پر، اور میں نے پھر اس کو بین الاقوامی کانفرنس میں بھی جو مقالہ لکھا تھا اس میں پیش کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر مشکل آتی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ حضرت طالوت کو اپنا حکمران بنا لو، تو انہوں نے کہا تھا کہ انا یکون لہ الملک علینا، انا تعجب کے لیے آتا ہے، انا کیسے، کیوں کر، کس طرح کی میں، یکون ہو سکتا ہے لہ الملک علینا، اے غریباں دا بچہ ساڈا بادشاہ، اس کا والد ہمارے ڈیرے پہ جھاڑو پھیرتا ہے، روز ہمارے گھر کے کام کرتا ہے، اب اس کو اپنا حکمران بنا لیں جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس طالوت کے پاس تو مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، اگر کوئی ڈیلیگیشن آ گیا تو اس کے اپنے دسترخوان پر کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو کہاں سے کھانا کھلائے گا؟ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جواب دیا، کیا میرے نبی ان کو بتاؤ، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا انتخاب کسی پراونشل اسمبلی نے، کسی نیشنل اسمبلی نے یا کسی علاقے کے لوگوں نے نہیں کیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کا انتخاب اس نے کیا ہے جو تحت الثری سے عرش اولی تک، شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو سن لو، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 چیزیں پوری قوم میں سے زیادہ عطا کی ہیں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، حق حکمرانی کے لیے بیمار نہیں چاہیے، بیمار نہیں چاہیے، اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو۔ آج جس کو چاہتے ہیں بنا دیا جاتا ہے، بہرحال مجھے سیاست پہ بات نہیں کرنی، میرا سیاست سے کوئی غرض نہیں۔ تو کہا کہ اس طالوت جو ہے بے شک غریبوں کا بچہ ہے، دولت نہیں ہے، لیکن علم میں اور جسمانی اعتبار سے یہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ کی مرضی ہے اپنا ملک جس کو چاہے دے دے۔ دوسری آیت میں حضور، میں چونکہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف آمد رسول کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ وقال لهم نبیہم، اور ارشاد فرمایا ان سے ان کے نبی علیہ السلام نے، ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہی کو تم ویسے نہیں مانتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اس کی بادشاہی کی نشانی دکھا دوں۔ نہیں سمجھا نہیں پایا میں، غور کیجئے گا، یعنی اس کی جو حکومت میں نے بنا دی، اس کو حکمران بنا دیا، اس کی کوئی دلیل پیش کروں؟ میں جو دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جگہ میری ہے تو میں دلیل تو پیش کروں گا نا، تو میں کوئی دلیل پیش کروں اس پر، ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہی پر کوئی دلیل، کوئی نشانی، کوئی آیت پیش کروں؟ کہا جی پیش کرو۔ تو اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان یأتیکم التابوت، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو قوم عمالقہ والے تم سے چھین کر لے گئے تھے۔
تم نے بہت کوشش کی، حملے کیے، ان سے ٹاک کی، مذاکرات کیے، لیکن وہ صندوق تمہیں واپس نہ مل سکا۔ اب فقط اس غریب کی حکمرانی کو تم تسلیم کرو، اس صندوق کو واپس لانے کے لیے تمہیں سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی، تم فقط اس کو مان لو، صندوق اللہ تمہارے پاس پہنچا دے گا۔ صندوق میں ہوگا کیا صحیح؟ صندوقوں میں کپڑے ہی ہوتے ہیں یا کچھ پیسے وغیرہ یا کوئی جنس رکھی ہوتی ہے، اس صندوق میں کیا ہوگا سنیں گے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر بھیج رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان یاتیکم التابوت، تو آئے گا وہ صندوق تمہارے پاس، فیہ، اس صندوق میں سکینۃ من ربکم، سکینۃ منکم نہیں ہے، علماء بیٹھے، سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق کے اندر تمہارا سکون ہے، اطمینان ہے، راحت جان ہے، طمانینت قلب ہے، وہ اس صندوق کے اندر۔ اور اللہ کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں یہ تصور جو ہے نا کہ وہاں سکون ہے، اطمینان ہے، راحت جان ہے، طمانینت قلب ہے، وہ تمہارا خود ساختہ پرسنل لاز کے حوالے سے بنا ہوا عقیدہ یا رواج نہیں ہے، بلکہ من ربکم، ان چیزوں کو یہ حسن اور یہ صفت اللہ عطا کر رہا ہے۔ سب غور سے سنیے گا، میں نے نہیں، میرے اساتذہ نے، چلیں تو صحابہ کرام تک، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، جب ڈھکن کھول کر دیکھا گیا کہ جس کو قرآن سکینہ، سکون، اطمینان کہتا ہے وہ ہے کیا؟ جن تک آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، اگر اجازت دیں تو بتا دوں، نہیں تو بس کروں۔ اچھا، آپ نے محسوس تو کر لیا ہوگا، میری عادت نہیں، میں نے بار بار نہیں کہنا کہ سینے کا زور لگاؤ بولو، میں نے نہیں کہنا۔ ہم لوگ کلاس روم میں بیٹھے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جتنے بھی آتے رہتے ہیں نا پیریڈ مختلف، تو وہ سبحان اللہ نہیں کہتے، میں یہی سمجھ لوں گا اپنے کلاس روم میں بیٹھا ہوں، میں جلسے میں نہیں آیا ہوا۔ باقی سبحان اللہ آپ کی ڈیوٹی ہے، میرے کہنے سے نہیں، میں کہلوانے نہیں آیا ہوں۔ ہم دونوں نوکر بن کے آئے، میں بھی، آپ بھی، اور آج کی اس محفل کی انتظامیہ بھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکر بن کے بیٹھی ہے۔ ہم سب نوکر بن کے آئے ہیں، سب نے اپنی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ فرشتہ لکھ لے گا کہ کس نے ڈیوٹی کی ہے اور کس نے ڈنڈی ماری ہے۔ اب غور سے سنیے گا، جب ڈھکن اٹھا کر دیکھا، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، ابھی تو بات بہت آگے جائے گی نا سائیں۔ جب ڈھکن کھول کر دیکھا، جس کو قرآن سکینہ، سکون، اطمینان، راحت جان کہتا ہے، مولانا ڈھکن کھول کر مجھے یہ تو بتا دو وہ ہے کیا؟ یہ جس کو خوشی کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں، راحت کہتے ہیں، اطمینان کہتے ہیں، یہ کوئی پروڈکٹ ہے جو صندوقوں میں رکھی جاتی ہے؟ یہ تو حضور فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں انسان کے من کے۔ اللہ کہتا ہے اس صندوق کے اندر تمہاری خوشیوں کا سامان۔ ڈھکن کھولا، تیار بیٹھے ہیں؟ بول دیں، ڈھکن کھولا، ڈھکن کھول کر دیکھا جب اس کو، تو ڈھکن کھلا، انسان کی نظر پڑی تو عقل حیران رہ گئی۔ جس کو خدا کہتا ہے کہ یہ خوشی ہے، وہ تھا نبی کا امامہ۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا نبی کا امامہ۔ آگے نظر پڑی تو پڑا تھا نبی کا عصا، آگے دیکھا تو پڑا تھا نبی کا کرتا، آگے نظر پڑی تو عقل حیران رہ گئی۔ قرآن جس کو سکون کہتا ہے وہ نبی کی نالین تھی۔ یہ قرآن پاک ہے حضور والا، ویڈیو بن رہی ہے، آپ سینکڑوں کی تعداد میں گواہ بیٹھے ہوئے، علماء میری ضمانت دیں گے، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں غلط کہتا ہوں تو گریبان سے پکڑ کر چوک میں لے جاؤ اور میری گردن کاٹ دو، میرے ورثاء FIR درج نہیں کرائیں گے۔ اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو پھر جواب دو کہ تم خوشیاں جہان میں تلاش کر رہے ہو، اللہ نبی کی نالین کو خوشی کہتا ہے۔ جب سے ہم نے مرشد کا نالین یا مرشد کے قدم یا نبی کا درد چھوڑا ہے، ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، خوشیاں ہم سے روٹھ چکی ہیں۔